یا عباس کا آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہوگے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی کون رونے لگا، نہ جانے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شعر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا، یہ سوچتا جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا،
درد کا خدا ہوگا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا میں سوچتا ہوں میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں تھے ارمان کے وطن جائے اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل
سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام پیچھو تھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے۔ ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہلے حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین،
بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب نے صدا ماری حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا ماری حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہماری حسین۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے لبے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میرے لبے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا ماری حسین۔ سلام۔ اللهم صل على محمد
تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میرے روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے سدا
درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، مولا جلد آئیے اب آپ بھی جائیے، لے کے ذوالفقار بے نیام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، مولا جلد آئیے اب آپ بھی جائیے، لے کے ذوالفقار بے نیام، اے میرے امام، اے میرے امام، یا مہدی یا مہدی لبیک لبیک یا مہدی، یا مہدی یا مہدی لبیک لبیک یا مہدی، یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتقم الاجل الاجل ظہور میں تدیر کر الاجل الاجل ظہور میں تدیر کر الاجل الاجل اے رئیس بے بدل الاجل الاجل اے رئیس بے بدل الاجل الاجل وارث خون کربلا الاجل الاجل یا وارث خون کربلا الاجل الاجل کربلا کی ہے صدا الاجل الاجل کربلا کی ہے صدا الاجل الاجل یا مہدی یا مہدی الاجل الاجل یا مہدی یا مہدی الاجل الاجل آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر وہ زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لنا من دفاع بلنا جعل رسول علیہ الصلوۃ والسلام وتشهد کربلا سینا نے بشار علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلی محمد، علی کے ماننے والا عقیل ہوتا ہے، علی کے ماننے والا عقیل ہوتا ہے، حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے، حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے، ارے فضاؤں سے اونچا بھی چلا جائے، ارے فضاؤں سے اونچا بھی چلے جائے، وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے، آوازیں بلند کر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد، تکبیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، یا حیدری، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آگے کہیں جانے محمد بلند کر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفیع المسلمین، خاتم النبیین، امام
المتقی نبی قاسمی محمد شہنشاہ ولایت مہتاب امامت کرار غیر فرار وزیر احمد مختار ید اللہ عین اللہ نقطبائے بسم اللہ یاسوب الدین ہادی متین نور سید المرسلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب المحدثہ المقدسہ الطاہرہ الزکیہ الرازیہ والمرضیہ بطول الازراء مریم الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ صلوات پہلے آقا حسین کی شان میں سلام پڑھیں گے کہ اس کے بعد پھر آغاز کریں گے یا حسین ابن مل کے بولیں بادشاہ کربلا ہوں آپ پر لاکھوں سلام بادشاہ کربلا ہوں آپ پر لاکھوں سلام نصیب کہ ہم اپنے آقا کو سلام کریں گے وہ حسین کے جس کے روزے پر جو ایک مرتبہ ملک گیا ہے اب تک اس کی باری نہیں آئی طواف ہو رہے ہیں حسین کے روزے وہاں جو بھی ہیں انہیں بھی ہم سلام کرتے ہیں لیکن زیارت عاشوراء پڑھنے والے بیٹھے ہیں اس میں ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں ہم خوش نصیب ہے کہ اپنے آقا کو سلام کر لیں سب دل سے کریں یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام یا حسین ابن علی آپ پر لاکھوں سلام بادشاہ کربلا آپ پر لاکھوں سلام بادشاہ کربلا آپ پر لاکھوں سلام میرے مولا میرے آقا مالک باغ میں ہوں خادم آپ کی اب کیجیے مجھ پر کرم ہے مدد کا وقت کیجیے دور سب رنجو سب اس وقت دعا مانگے اللہ تعالیٰ معصوم کو زندگی والی اولاد عطا رزق میں بھی اضافہ ہو جائے ماں کا سایہ سلامت رہے
جو کمی ہے میکے میں سسرال میں ان مجالس کا صدقہ حسین سے دے کر جائے. جو پریشان حالیاں بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں کیونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے حسین کے لال کا جو حجت خدا ہے. ان کے صدقے میں مولا سب کو بابران کرے. کلمت ہتے حسین اسی میں نجات ہے. دنیا بے ثبات کو ان سے ثبات ہے. بے عیب ان کی ذات ہے یا حق کی ذات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. کس منزل نیاز کے سالک حسین جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین. یا حسین ابن علی ہو آپ پر سے آپ حسین پر سلوات پڑھ دیجیے. قرآن پاک پروردگار عالم نے اس لیے نازل فرمایا اپنا کلام صرف اس لیے نہیں کہ انسان کی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد واقعات پڑھنے کے بعد کچھ تفریح ہو سکے بلکہ اس میں امت کے لیے کچھ بصیرتیں بھی ہیں اور کچھ اہمیت بھی ہے. ہم نہیں پڑھتے رسول ہم ہیں اس لیے التجا کرتی ہوں سب سے کہ جتنا ہو سکے ترجمہ پڑھیں. اگر آپ ٹائم محدود ہے آپ کے پاس عربی چھوڑ دیجیے کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے. ثواب ضرور ہے عربی پڑھنے کا مگر سمجھ سے بالا تر ہے کیونکہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا فرما رہا ہے. آپ کا بڑا آپ سے کوئی بات کرے اور آپ اسے سنی انسنی کر دے تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ بیٹی ماں کی بات کو سنا کرے گی تو ماں کیا سمجھے گی؟ یہی سمجھے گی نا اس نے میری بات کو اگنور کیا، اس نے میری بات کو سمجھا نہیں. جب سمجھا ہی نہیں ہے تو کہنا کیا مانیں گی؟ ایسا ہے، ایسے حقیقت ہے. تو وہ خالق کائنات پوری مخلوق کا جو مالک ہے، خالق ہے، پرورش کرنے والا ہے، جب وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرا کلام ہے مگر اس کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، میں اس کا ترجمہ پڑھ لوں. ہماری آسانیوں کے لیے ترجمہ بنایا گیا نا. تو کون ہے میری بہن بیٹی جو ترجمہ صرف پڑھتی ہے؟ شاباش. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں آئے تھے، میں غلط میں بول جاؤں، اللہ کہتا ہے مجھے تکرار پسند ہے. تکرار کا مطلب ہے بار بار دہرایا جائے. ایک دفعہ پڑھ لیا بطور ثواب بھول جائیے آپ. احکامات الہی ترجمے سے پتہ چلے گی، کلام الہی ترجمے سے پتہ چلے گی مالک کہنا کیا چاہ رہا ہے، مالک نے اپنی زبان میں کس کس کا ذکر خیر کیا ہے.
پتہ ہی نہیں ہے. شیعہ تو ہے مگر اصل جو شیعوں کے رہبر ہیں ان کی تعریف اور ان کی توصیف اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے قرآن مجید میں کی ہے. ہمیں آل محمد کی تعریف کے لیے کتابوں کو نہیں ڈھونڈنا، ہمیں قرآن دیکھنا ہے. قرآن میں ترجمہ موجود ہے، آل محمد کی شان موجود ہے قرآن مجید میں، پہلے سے لے کر آخری تک، آدم سے لے کر خاتم، اور خاتم سے امامت کا آغاز و علی سے اور آخر بار میں تک سارا موجود ہے قرآن میں. کیوں نہیں پڑھتے ترجمہ؟ ٹائم نہیں. اگر ہم نے نہ پڑھا اس کا مطلب ہے ہم نے اصلاح ہی نہ کی اپنی. ایسے ہی آئے ایسے ہی مر گئے، جہالت کی موت مریں گے ہم اگر ہم نے کلام الہی کو ترجمہ نہ پڑھا اور اس پر ہم نے عمل نہ کیا. آپ کو معلوم ہے سب تعریفیں محمد و آل محمد کی قرآن میں ہے، اور ایک قرآن ہے صامت اور ایک قرآن ناطق. صامت خاموش بتاتا جاتا ہے، ناطق کر کر کے دکھاتا جاتا ہے. تو ضروری ہے نا، اسی لیے کہا نا انی تارک فی مکسکلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. تم میں گرا اگر دو چیزیں چھوڑے جانا، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. نہ قرآن اہل بیت کے بغیر مکمل، نہ اہل بیت قرآن، کیونکہ دونوں کا معیار ایک ہے، دونوں کی زبان ایک ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں. ایک کہے گا ایک کر کے دکھائے گا، ایک بتائے گا دوسرا تفسیر کر کے دکھائے گا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا. نعرہ حیدری، 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 یہ محمد آل محمد بلند سے بلند کر دیا صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ متوجہ ہیں، بہت راضی ہوئی، ایک ٹائم پر پہنچے ہیں، بہت خوش سیکنڈلی آپ توجہ سے سمجھیں اور پھر رسپانس دے رہے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات. رسپانس اس وقت انسان دیتا ہے جب سنتا ہے، لطف آتا ہے. تو قرآن کی ایک آیت سے آغاز کریں گے اور خمسہ مجالس میں اسی کو انشاءاللہ سرنامہ کلام بنا کر امام زمانہ کو ثابت کریں گے اس قرآن کی آیت سے. میں نے کہا نا ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے اور نہ تک تفسیر کرتے جاتے ہیں. تو قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ حمد کے بعد پہلا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے. پہلا ہی رکوع وسیع تر سورہ ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا، وسیع تر سورہ، اور اس کی آیت کا نشان ہے 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد قدرت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آدم کے لیے کہا. تو سوال یہ، یہاں آگے میں رک کے پھر آیت بولوں گی. میں یہ سوال کرتی ہوں، یہ اللہ نے آدم کے لیے اس وقت حکم دیا
جب آدم کو بھی خلق نہیں کیا تھا، فقط ایک اعلان کیا اللہ نے، بنانے والا ہوں، انہیں جائل الارض خلیفہ، زمین پر اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین وہ بناتا ہے جب وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ کسی تخت پہ نہیں بیٹھا ہوا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ یہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو جانشین مکمل ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کہنا چاہتا ہے میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، نمائندہ۔ ہم سمجھ آلی اسی ٹاپک پہ پڑھوں گی، معلوم ہو جائے قرآن کیسے خلیفہ بنا رہا ہے، کس کس کو بنا رہا ہے، کس کس وجہ سے بنا رہا ہے، اور خلافت کہاں آگے مکمل ہو رہی ہے۔ اے قرآن ہے۔ اچھا جب اللہ نے اعلان کر دیا تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا اتعجل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ پروردگار تو اس کو بنائے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزیاں کرے گا، اگر بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ جواب دیا ملائکہ نے، مگر مالک آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن ہم سب سٹوڈنٹس ہیں نا، حسین کی درسگاہ دیا، جب آتے نئی چیز سیکھتے، جتنا بھی پڑھ لے تب بھی نہیں پورے۔ ایسے یہ حسین کا صدقہ ہے، قرآن کھلتا ہے، یہ زینب کا صدقہ ہے۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں ہمارا حق زیادہ مالک، خلیفہ بنانے ہمیں بنا کیونکہ تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے۔ تو مالک نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جبکہ ہم درسگاہ حسین کے طالب علم ہیں تو ملائکہ بھی تو درس مدرسہ الہی کے طالب علم ہیں، ان کو بھی تو پوچھنے کا حق ہے نا۔ تو جب پوچھ لیا تو جواب دینا تو کچھ بنتا تھا نا، کچھ تو جواب اللہ دیتا نا کہ میں اس لیے نہیں بنا رہا تمہیں، اس لیے بنا رہا ہوں اسے، مگر یہ نہیں جواب دیا، فوراً کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھئی یہ تو سوال کا ٹکڑا دینا ہوا۔ یہ جواب بنتا ہے اس کا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پر تکبر اس کی ذات کے لیے ہے، نہیں دینا چاہتا جواب۔ مالک ہے، وہ خالق ہے، جسے چاہے جواب دے، جسے چاہے ٹکرا دے، کیونکہ اسی کی ذات کو تکبر سے باندھ دیتا ہے۔
والے جواب سنا خاموش ہو کر بیٹھ گئے. بے شک مالک تیری رضا، تو نہیں بتانا چاہتا تو مالک ہے، کیونکہ منصب تیرا ہے، تو جسے چاہے منتخب کرے تو مالک ہے. اللہ نے بہرحال اس جواب سے ایک بات کا اعلان قیامت تک کے لیے کر دیا. یاد رکھو دنیا والوں، خلافت الہیہ میرا منصب ہے، کہ دنیا کا نہیں ہے جو ووٹنگ سے ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے نا یہ تو ایک سیاسی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مگر اللہ کی خلافت قائم رہے گی، جانشین آتے رہیں گے، خلیفہ بنتا رہے گا، نسل میں جاری رہے گا قیامت تک. جب تک ظہور نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی. یہ خلافت الہیہ ہے، یہ عام نہیں ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ. قرآن کی آیت بولی میں نے، ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ. اللہ جسے چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے، اور یہ انتخاب کرنا فقط میرا اختیار ہے. میں جسے چاہوں گا بناؤں گا، یہ میرا اختیار ہے. اور اب آخری قرآن بولے بہت سے مقامات پر آپ کو اللہ کا یہی ملے گا اعلان. جیسے جناب ابراہیم کے لیے کہا، ابراہیم کو جب امتحان میں کامیابی ہوئی تو کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام، بلا تفریق پوری کائنات کے انسانوں کا امام ابراہیم. یہاں سے امامت چلی ہے اور چلتی بھی پہنچی ہے رسول تک، رسول سے چلتی بھی پہنچی علی تک، علی سے چلتی بھی پہنچی حسن حسین تک. یہ 14 کے 14 امامت کے درجے پر فائز ہوئے. اللہ نے کہا جسے چاہوں پیدا کروں، اور اسی طرح کہا ہم نے تمہیں امام بنا. اچھا پھر ایک اور آیت ہمیں ملی، قد بعث لکم طالوت ملکا، ہم نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا، ہم نے بنایا. اللہ بار بار اعلان کرتا ہے یہ کام میرا ہے، یہ میرے لیے مجھے زیبا دیتا ہے کہ میں بناؤں. لیکن ایک بات جب سے آگے بڑھوں گی، اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں بھی کہا رب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ایک معنی ہے تربیت کرنے والا. رب جہاں آئے گا وہاں کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت. یہ خلافت کا سلسلہ تو نے جاری کیوں کیا مالک؟ کہا اس لیے کہ جو میری طرف سے نمائندہ آئے گا بلکہ وہ تمہیں درجہ کمال تک پہنچا دے گا، تمہاری ایسی تربیت کرے گا کہ تمہارے کمال کی بلندیوں تک پہنچائے گا. دنیا والے نہیں پہنچا سکتے، فقط خلافت الہیہ کا خلیفہ پہنچائے گا. تمہاری پرورش وہ کرے گا. تو اللہ ہے پرورش کرنے والا. جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے فقط اتنی تھوڑی ہے. کتنی مخلوقات ہیں، سب کی پرورش کرنے والا وہ.
سب کو پالنے والا ہو. اب یہ چاہے فضا میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، چٹانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، درختوں کی جڑوں میں ہو، ہر ایک کی پرورش کرنے والا اسے رب اکبر کہتے ہیں. اچھا بھائی، پرورش کرنے والا رب اکبر کیونکہ کل کائنات کی وہ کر رہا ہے، اس کی مجال نہیں دوسرے ٹائم روٹی کھلا دیا، تیسرے ٹائم اوائڈ کریں گے، وہاں سے گزریں گے نہیں کچھ مانگنا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے دروازے کبھی بند نہیں. سب کے دروازے بند، تم چھپ کے مانگو تب بھی دے گا، دل سے مانگو تب بھی دے گا. نام میرا نام رب ہے، میں رب اکبر ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں، اور تمہاری تربیت کے لیے ہی میں نے خلافت کو رکھا ہے. اچھا اب یہ رب ہے پالنے والا. اگر فقط خالق ہوتا تو کہ آج کی مجلس کچھ تمہیدی ہے تاکہ آپ کو میسج کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس کو پھر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. اگر لے کے کچھ نہ گئے تو رسمی مجالس، ایسا ہی ہے، رسمی مجالس آؤ، سنو، ماتم کرو، تبرک لو، گلو پر چھاؤ. آپ کی دعا کرنی ہے کروانے والوں کے رزق میں اضافہ. اللہ ان کی گودیوں کو آباد. جتنا وقت کی امام کو یاد کرتے ہیں مولا زندگی والا بیٹا جو مولا کے لشکر میں شامل ہو جائے، اس کے لیے یہ بہترین تربیت گاہ ہے یہ مجالس حسین. اچھا تو آپ رب پالنے والا. اگر فقط خالق ہوتا نا، خالق کو توجہ کی ضرورت ہے، خالق ہوتا تو خلق تک یہ چھوڑ دیتا. کھاؤ پیو نا، کھاؤ پیو، مسجد تمہاری، خالق کو میں نے کام دخل کر دیا، مگر کہاں میں رب بھی ہوں. خالق بھی بن گیا، پیدا کر دیا، رب ہے پرورش بھی کی، لیکن خالق رب بھی نہیں ہے. اگر خالی رب ہوتا تو بس بھی پیدا کر کے چھوٹا چیزیں دے دی، یہ چیزیں کھاؤ، وہ چیزیں کھاؤ، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ، سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے کہ آگے بڑھوں گی. اگر ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا، اگر روٹی کا لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈوس دو گی تو سانس کی ڈالی کے آگے جائے گا، وہ مر جائے گا کہ نہیں مرے گا. اور اگر ایک جوان کو دودھ کی بوتل دے دو خالی، وہ بھی نہیں زندہ رہے گا. گویا وہ رب ایسا ہے کہ صلاحیتیں دے کر دیتا ہے. آگے سمجھنا آپ کو، صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے، جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا عطا کرتا ہے. جس ذرے کو جیسی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، جس ذرے کو جیسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ویسا عطا کرتا ہے. اس لیے کیوں کہتا ہے میں خالی رب تھوڑی ہوں، الرحمن الرحیم. آگے سمجھ، میرے نام بھی ہے نا
الرحمن رحیم، میں رب ہوں لیکن رحمان رب ہوں، رحیم رب ہوں، تو میں دیکھ کے عطا کرتا ہوں، صلاحیتیں دیکھ کر عطا کرتا ہوں۔ تو جب اس نے علم کی صلاحیت دیکھی تو آدم کو علم عطا کر دیا، جب قوت گویائی دیکھی تو موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا۔ صحیح ہے، کسی میں زہد کو دیکھا، کسی میں تقویٰ کو دیکھا، کسی میں جمال میں دیکھا، اور کسی میں ختم نبوت کی صلاحیت دیکھی تو اسے خاتم الانبیاء بنا دیا، اور کسی میں کائنات کا مولا بننے کی صلاحیت دیکھی تو اسے علی ولی اللہ بنا دیا۔ لمبی زندگی دینے کے لیے بلند اور اسی لائن میں ہمیں شہادت ملی، کیونکہ اگر اس کے بغیر جہل ہے، ہم وہ نہیں بننا چاہتے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ سب کے لیے دعا ہے، اسی راہ پر ثابت کرتی، اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا، آپ نے ٹاپک تو کچھ اور اب چل پڑا کیونکہ آپ کی محبتیں ہیں۔ پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہاں بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا کہاں بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا 9 مرتبہ پوچھا، 9 مرتبہ بٹھایا۔ جو ہی علی کو آتے دیکھا، کہا اب پوچھنے والے پوچھ، صراط مستقیم کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا سامنے دے، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو یاد رکھو صراط مستقیم ایک ہی ہے، اب چاہے اس پر علی چل رہا ہو یا حسن ہو یا حسین ہو، زین العابدین ہو یا محمد باقر ہو، جعفر صادق ہو یا موسیٰ کاظم ہو، علی رضا ہو یا محمد تقی ہو، علی نقی ہو یا حسن عسکری ہو یا حجت القائم امام زمانہ ہو، سب کے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب رب نے کہا میں رحمان الرحیم، میری صفتیں ہیں یہ، میں صلاحیتیں دیکھ کر عطا کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کے خلاف، اپنی مرضی سے کسی کو خلافت کے عہدے پر بٹھائے گا، قرآن کہہ رہا ہے میں جو اپنی مرضی سے چنے گا تو وہ غاصبانہ ہوگا، غاصبانہ ہوگا، وہ چناؤ غاصبانہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی پوری زمینیں یا اللہ کی ہے یا نبی کی ہے یا امام کی ہے۔ بائبل پاک 12 امام، 14 معصوم، 1,24,000 پیغمبر پہ واضح بلند تر سلوات۔
کی پوری زمینوں کے مالک یا نبی ہے یا امام ہے، لہذا اگر کوئی خود سے چنے گا تو وہ غاصب ہوگا، اپنی مرضی سے جو حکومت قائم کرے گا امام کی ضد میں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ امام کی ضد میں کرے گا، وہ غصب کرے گا، کیونکہ ساری زمینوں کا مالک یا نبی ہے یا امام ہے۔ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، ہر لمحہ حجت خدا یہاں موجود ہے۔ رسول کا فرمان سن لو، یہی سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے ٹونے والا ہو گیا۔ میرے سونے نبی کی شان پہ واضح بلند تر سلوات۔ نبی فرماتے اللہم لا یخل الارضا مکان ظاہر معروف او غائب او مخفی۔ اللہ کی زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ ظاہر مشہور ہو، چاہے وہ غائب پردے میں ہو، چھپا ہوا ہو۔ یعنی کہا نا یہ زمینیں یا نبی کی ہے یا امام کی ہے، تو رسول نے کہا کبھی بھی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، چاہے سامنے نظر آتا ہو، مکانہ ظاہراً معروفاً مشہور ہو، سامنے ہو یا غائب ہو یا مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، مگر اس کا وجود ہے۔ کائنات اللہ کے وجود کی دلیل، کائنات کا قائم رہنا وقت کے امام کے وجود کی دلیل ہے۔ اچھا تو اب ہے امام، اب نے یہ قرآن سے شروع کیا، امام بنائے، رسول اللہ سے ثابت میں نے کر دیا یہ زمین پوری نبی کی امام کی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں، وہ ہے، وہ موجود ہے، اسی زمین پر ہے۔ کوئی پوچھے، ہم سے پوچھتے ہیں کہاں رہتے، تو سیدھا سا جواب دیا کرو، جہاں پہلے نبی رہتے تھے اب ہمارا امام بھی وہی رہتے۔ رسول نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، تب کچھ بھی نہیں تھا جب میں تھا۔ سیدھا جواب ہے، جہاں نبی رہتے تھے ہمارا امام بھی وہی رہتا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے تھے نبی۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت اور طرف چھڑ جائیں گے، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ زمین اس کی حجت سے کبھی بھی خالی نہیں رہی۔ ایسا ہی ہے۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ ہم نے جو امام کا انتظار کرنا ہے کس سوچ کے ساتھ کرنا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں انتظار؟ زیارت کے لیے اور شاباش انتقام بھی لینا ہے، لیکن کیا ہمارے وہ اوصاف ہیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکے؟ یہ پوائنٹ ہے۔ پانچویں امام جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے جو ساتھی ہوں گے، جانے والے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ اگر وہ ایک قدم اپنا اٹھائیں گے تو دوسرا قدم ان کا مدینے میں ہوگا۔ وہ آسمانوں پر پرواز کریں گے۔ یہ صلاحیتیں ہم میں نہیں ہیں، اور فرماتے ہیں اگر کسی میں دیکھو نا ایسی صلاحیتیں تو اس کی پیروی کرنی شروع کر دو۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے جنت ہم نے دیکھی نہیں دیکھی، کس نے بتایا؟
ہم نہیں مانتے جنت ہے. کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ سچے نبی نے بتایا ہے. سچے نبی نے بتایا کہ جنت ہے تو مان لیا. بھائی سچے نبی نے بتایا. وہی سچا نبی بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے 12 خلفاء ہیں، مہدی کا آنا حتمی ہے. وہی کہہ رہا ہے جس نے تمہیں جنت کی بشارت دی اور تم جنت کو تسلیم کرتی ہو. وہی نبی کہتا ہے کہ میرا 12واں ضرور فرمائے گا. 12ویں کا آنا حتمی ہے اور وہ ایسا ہوگا جس میں میرے اور اس میں برائے نام بھی فرق نہیں ہوگا. تو اس جب آگے سمجھو مولا آگے کیا کرو گی؟ بس زیارت کر کے آ جاؤ گی گھروں میں، بیٹھی رہو گی. لیکن یہ پوائنٹ اصل میں بچوں لینے کا کہ مولا کے ساتھ تو ایسے ہو گئے. ایک قدم اٹھایا دوسرے مدینے میں پہنچا. آسمان پر پرواز کریں گے، آواز کو وہاں سے سنیں گے. یہ صلاحیتیں ہوگی. اگر بالفرض امام آ جاتے ہیں ہمارے پاس تم کیا کریں گے؟ اس وقت یہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ دنیا داری نہ چھوڑی، تھوڑا کم کرتے چلے جاؤ ان باتوں کو اپنے ایمان کے لیے. تو یہ کہہ دے گا نا مولا میں 1 منٹ آئی ذرا کھانے میں چمچا لگاؤ، گئی ختم. 1 منٹ میں تالا لگاؤں، گھر کو لاک کرنا، ختم. لبیک کہنا ہے. عادت ڈالیں وقت کے امام کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ ریڈی کریں کہ جب امام آئے ہم نے ایک ہی صدا بلند کرنی ہے، بھاڑ میں دنیا جائے، ہمارا دنیا بنانے والا امام آ گیا، ہماری آخرت سجانے والا امام آ گیا. ہم نے ہر لمحہ کہنا ہے لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہم نے ہمت کی نا. تو گواہ تو یہ بھی ہے، گواہ وہ بھی ہے جو یہاں آئے اور خود وقت کے امام گواہ ہیں. انہوں نے کوشش کی. آج کا پہلا درس لیا، آج کا پہلا لیسن لیا انہوں نے. کیا پتا کس کی قسمت ہی بدل جائے. کون کہہ سکتا ہے؟ جو تمہیں سب سے لگے ان پڑھ جاہل عام سا وہ سب ہے، وہ مولا کو پسندیدہ بن گئے. ہماری نظریں اور ہیں، ان کی نظر اور ہے. آئیں گے نا جب امام، بس اب یہی ختم کروں کہ 1 بجنے والا ہے اور سائز بھی ہونے والے 2 بجے میری دوسرے مجلس کا ٹائم ہے، راستہ بہت طویل ہے. اچھا تو امام آئے، اب صرف دیکھ کر خوشی منا کر سلام دعا لے کر پیروں کو ہاتھ لگا کے نکلتے بنیں گے. اگر ہم نے وہ صلاحیتیں پیدا نہ کی تو پھر ہم یوں کریں گے. اگر صلاحیتیں پیدا ہو گئی تو مولا منتخب کریں گے، مولا منتخب کریں گے اپنے انصار میں، اپنے لشکر میں کون کون ہے جو اس قابل ہے جو میرے لشکر میں شامل ہو جائے. حسین کا چاہنے والا سعید بڑھاپے کی عمر تک پہنچا ہوا سعید تھا. جو ایک کاسد خط لے کر آیا تو زوجہ سے کہا سنو مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا. حسین کا خط آیا ہے، یقیناً میرے مولا نے مجھے بلایا اور اپنی زوجہ سے کہا یاد رکھ اگر میرے امام نے مجھے بلایا تو مجھے کوئی روک نہیں سکے گا. تو اس نے کہا بسم اللہ تمہیں جانا ہوگا. ارادے ہو تو ایسے ہو.
بیوی یہ نہیں کہتی میرا کون رہے گا، مجھے کون سنبھالے گا۔ یہ کانسیپٹ اب چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں دعا مانگنی پڑے گی۔ مولا آپ آئے پکارے، ہم فوراً لبیک کے دنیا کا خیال نکال دیجئے، یہ دعا مانگے۔ اب آپ نے آج کا لیسن جو دیا اس میں یہ دعا مانگنی ضروری سمجھ لے۔ ہر نماز میں یہ دعا مانگنی ہے، مالک جب مولا پکارے دنیا کی محبت، اولاد کی محبت نکال دینا، مال کی محبت نکال دینا، فوراً لبیک کہہ کے مولا کے قدموں میں پہنچ جائے۔ سعید نے خط پڑھا، یہ وہ سعید ہے کہ جو کربلا آیا۔ خدا کی قسم یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے میرے امام کے آگے کھڑے ہو کر تینوں کو اپنے سینوں پہ لیا اور امام کو نماز پڑھائی۔ اللہ، کس کی نماز بہترین ہوئی؟ جو حسین کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ جس نے حسین کو پڑھائی۔ دیکھا تم نے کیا جذبہ ہے؟ تیر کھا کے جب گرے نا صحیح ایک جملہ کا، مولا کیا میں نے حق ادا کیا؟ آپ نے دیکھا حسین کے چارے کتنے ہم میں سے ایسے جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہر نماز میں مانگو اللہ دنیا کی محبت نکال دے، کیونکہ میرے وقت کے امام کے آنے کا قریب ہے وقت، اور جو ان آنے سے پہلے چلے گئے دنیا سے، ہم چلے گئے، لیکن اگر چاہت لے کر جائیں گے تو یاد رکھو قبروں میں بھی تمہیں پوچھا جائے گا امام آ گئے، کیا نصرت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہو یا یہیں سے دیکھنا چاہتی ہو؟ رسول کی روایت ہے، شرط لگائے دنیا میں چاہت پیدا کرو وقت ایمان کی۔ آج سے ہر کوئی بی بی اپنے دل میں بارہویں کی محبت، جیسے علی کی محبت ہے، علی کے لال کی محبت کو آج سے پیدا کرو۔ مولا ہم نے لبیک کہنا ہے، ہمیں ہدایت دیجئے، ہمیں صلاحیتیں پیدا کر دیجئے کہ آپ کی آواز پر ہم فوراً آئیں۔ دنیا کی محبت دعا کریں، ہاتھ اٹھا مولا ہم نے آپ کی نصرت کرنی، مولا کی شامت کیجیے، آپ کو زہرا کا واسطہ، آپ کو اپنی زندہ کے واسطہ، اگر یہ نہ کیا لارا کے لال کی زیارت سے محروم ہو گئے، ہم نے کیا پایا؟ 11 کو تو نہیں دیکھ سکے، 12 کو بھی نہ دیکھیں، جو موجود ہے میرا امام یہاں دنیا میں۔ ہمارے جذبے جناب سعید کی طرح ہونے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں پہچان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرتے ہوئے پوچھتے ہیں، میں کہتی ہوں سعید آپ تو سمجھدار تھے، آپ تو جوان اپنی زندگی گزار کے بڑھاپے کی طرف آ چکے تھے، جانتے تھے کتنا ثواب ہے، لیکن وہ جو اصغر تھا شیر خان، ایسا کوئی نہیں، وہ ششما آتا نا جب اسے لے کر گئے نا کربلا کے میدان میں، دعا مانگو، پہلے ایک دعا کرو، پروردگار کسی عزت والے کے لیے سوال نہ کرو، جس کی ماں کے جہیز میں میری اور سمندر دریا، پانی کا سوال کرے اور تمہیں پیغام دیا مولا میرے شیو کاش تم کربلا ہوتے،
تو دیکھ کے میں نے ایسے سے کیسے پالی بڑا مشکل ہے بابا اور سوال کرنا میں نے اکثر کری کیسے پانی بابا پانی کا سوال کیا آواز آئی حسین پانی خود پینا پانی خود پینا بہانا بچے کا قربان جائے حسین کی قربت جانتا کیا کیا حسین سے کربلا کی تپتی ریت پیٹ کے سر کو اٹھایا دو قدم پیچھے ہوئے آواز دے کے کہا خود پلا لو خود پلا لو حمید لکھنے والا کہتا ہے مولا کے قریب آ کے مولا اتنے چھوٹے بچے تو ماں کی گودیوں میں مرتے ہیں مولا اس کے بعد تو پھر سفر کے ایام شروع ہو جائیں گے پیا قسمت یا نصیب کہ یہ شہادت سننے ملیں گے اس لیے رباب کا ارمان آج پورا کر دو حسین کی غیرت کا سوال ہے آج پورا کرو پرسہ دے کے آواز آئے درد راتے حسین تیری مظلومیت کے صدقے غربات در خیمہ میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ ہربلا تیر مارے حسین کے قریب سے تیر نکل گیا دوسرا تیر چلایا دوسرا قضا کر گیا عمر صاحب ہربلا کے قریب آ کے کہتے ہیں ہربلا میں نے تو سنا تھا تو بڑا تیر انداز ہے یہ تیرے دو تیر کیسے قضا کر کے بس تم نے میری بات کا جواب آنسوں سے نہیں دینا اپنے ہاتھوں سے ماتم کر کے دینا ہے سیدہ کی روح یہاں سے شاد کر کے پھر جو یقین نبی امام زمانہ موجود ہے ایسے نہیں رونا کسی اپنے کے گھروں میں جاتی ہو پرسے کے لیے خدا تمہارے عزیز سلامت رکھے گھر والے شوہر بچے سب سلامت رکھے تم لوٹے ہوئے کو کاٹنے کا پرسہ دینے آئے ہو نا تو کسی کے گھر جا کے کیسے پرسہ دیتی ہو کبھی کہتی ہو بہن بڑا دکھ ہوا کبھی کہتی ہو اللہ تمہیں صبر دے وہاں کسی نے نہیں کہا تھا اگر روٹی بھی تو تازیانے مارے جاتے تھے آج وہ حسرتیں پوری کر دو اپنے ہاتھوں سے ماتم کر کے دو ہائے اللہ بڑا ارمان حسین بڑا ارمان حسین تیرے حوصلے کے صدقے دو تیر جب قضا کر کے نا بس 5 منٹ کی بات رہی ہربلا کے قریب آگے کہتا تو بڑا تیر انداز تھا پھر دو تیر کیسے قضا کر کے جانتے کیا کہنے لگا کہتا ہے چونی میں تیر کو چنوں میں بند کرتا سامنے کنات کا ایک پردہ اٹھتا ایک بیوی ہوتی بھی پائے دکھتی اپنی خالی چادر اٹھا کے کہتی تم نے بڑے آرام سے سن لیا رباب ہے چادر اٹھا کے بھیک مانگ کے کہتی ہے ہربلا اور میری گود برباد نہ کر ہربلا میری گود برباد نہ کر عمر صاحب کہتا ہے یاسین پڑھ لے اور یاسین والوں پہ یاسین کا دم کر لے آپ جب ہربلا نے تیر چلایا حسین کا بازو اسے کربلا ایک مرتبہ
واسطے جملے سیدہ تمہیں اجر دے گھر والے دے سکتے ہیں نہ پائے جس کے لیے رو رہی ہے وہی دیں گے تمہیں جس کا کام میں شریک ہونے آئے وہی دیں گے تمہیں رسول دیں گے تمہیں علی دیں گے تمہیں حسین دیں گے تمہیں زارا دیں گے تمہیں اللہ آخری جملہ بس ایک جملہ شاید کبھی سنا ہوگا جو تیر مارا تھا نا خرم اللہ نے وہ لوہے کا تیر تھا بتا دوں 3 بھائی کا تیر تھا 3 شاخوں والا تیر تھا جب وہ چلائے نا حسین کے بازو سے ہوتا اثر کے ایک گلے کی طرف سے گیا دوسری طرف سے باہر نکلا اتنا وزنی تیر تھا اثر کو لینے اڑنے لگا حسین نے نیچے سے پکڑا آواز دی ربا اور تیرا نام پانی پی چکا ربا پانی پی چکا اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا کرے کل کے لیے بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی پورے 12 انشاءاللہ میں بیٹھوں 1 بجے ختم کروں گی کیونکہ گھنٹے کا راستہ ہوگا اس سے بھی زیادہ 2 بجے مجھے وہاں بیٹھنا بہت شکریہ آپ کی وقت کی پابندی کی آپ کا بہت شکریہ سیدہ راضی گلچارہ آپ سے سیدہ اپنے رونے والوں کو کبھی کا جزایا نہیں پتہ نہیں کتنا ہم نے آج سیدہ کو راضی کیا ہے پروردگار آپ کی اس تمام شرعی حاجات کو پورا کرنا اس کا میرے برکتوں کا رسول فرما معصومہ کی خالی گود میں اللہ زندگی والی اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ کل اسی آیت کو سرنامہ کلام بنا کر امام زمانہ پر مزید آگے چلیں گے پروردگار ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول ہو جائے ماتم حسین یا حسین لوریاں والا
उजड़ी तू है ठाड़ सा कि मैं जी सा सिवा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा क्या दसा बेशीर में अपनी मैं तकदीर में क्या दसा बेशीर में अपनी मैं तकदीर में वो मैं खूबा बेदा कादिर जिड़का देंदा है पीर पे ए तेरी मकतल गवा कुछ भी नहीं साड़ा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा पीर झल के सम गए देखे वटरा गम गए पीर झल के सम गए देखे वटरा गम गए वीर मल कल मौत सोमी तू करा मातम गए वेख रोंदी रही गदा आखिरी तेरी अदा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा फुल जया तेरा बदन है जो मोहताज गगन फुल जया तेरा बदन है जो मोहताज गगन वक्त होंदा करके मैं रहंदी दफन प्यो वांगू तू के नमा मां वांगू मैं तेरी दा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरी सुन हम शीर तू उजड़ी दिल गिर तू लोरी सुन हम शीर तू उजड़ी दिल गिर तू रजहना में वीर शाला वीर की जागीर तू हाँ खड़ी देंदी दुआ हाथ में रस्सियां नाल जा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा पीर झल के सम गए देख वखरा गम गए पीर झल के सम गए देख वखरा गम गए वीर मल कल मौत सोमी तो करा मातम गए वेख रोंदी रही गदा आखिरी तेरी अदा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा लोरियां वाला बिरा जल गया है झूला तेरा शाम मेहंदी भैया सगर वीर पे हुण अलविदा क्या दसा बेशीर में अपनी मैं तकदीर में क्या दसा बेशीर में अपनी मैं तकदीर में माँ मैं खूबा
مقتل روا کچھ بھی نہیں ساتھ